لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وفقنی لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا. وكان من دعائه علیہ السلام فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال. صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 20، بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے اس کے بارے میں گفتگو جاری ہے. ہم دعا کے اس حصے تک پہنچے ہیں جس میں امام خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کر رہے ہیں: اللہم صلی علی محمد وآلہ وحلنی بحلیۃ الصالحین والبسنی زینۃ المتقین فی بسط العدل وکظم الغیظ واطفاء النائرہ وضم اہل الفرقۃ واصلاح ذات البین وافشاء العارفہ وستر العائبہ ولین العریکہ وخفض الجناح وحسن السیرہ وسکون الریح وطیب المخالقۃ والسبق الی الفضیلۃ وایثار التفضل وترک التعییر والافضال علی الغیر المستحق. امام علیہ السلام کی دعا کا یہ حصہ امام سجاد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کر رہے ہیں: خدایا، محمد وعلی محمد پر درود اور صلوات نازل فرما اور مجھے صالحین کا انداز عطا فرما، متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما تاکہ میں عدل و انصاف کو پھیلا سکوں، غصے کو کنٹرول کروں، آتش جنگ کو بجھا دوں، اختلاف کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں، آپس کے اختلافات کی اصلاح کروں، نیکیوں کو عام کروں، برائیوں کی پردہ پوشی کروں، مزاج کو نرم رکھوں، کانوں کو جھکائے رکھوں، سیرت بہترین ہو جائے، انداز سلوک پرسکون ہو جائے، اخلاق پاک و پاکیزہ بنا لوں اور فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں، فضل و کرم کا راستہ اختیار کروں، لوگوں کو سرزنش نہ کروں اور غیر مستحق پر بھی احسان کروں. یہ امام کے بہترین جملات ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ پہلے امام نے کچھ ان چیزوں کے بارے میں دعا کی کہ جس میں اپنے نفس کو بہتر بنانا ہے، اور دعا کے اس حصے میں امام گویا زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی زینت متقین اور لباس صالحین اور زیور صالحین. یہی ہے انداز صالحین، یہی ہے کہ وہ خود نیک نہیں رہتے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور امام نے اس دعا کے حصے میں ہمیں یہی تعلیم دی ہے. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ جنگ کی آگ کو بجھا دوں، جن لوگوں میں اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کر دوں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کروں، توڑنے کا کام نہ کروں. اور جہاں اختلافات ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ملا دوں، باقاعدہ ان اختلافات کی اصلاح بھی کروں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے جھگڑے جو ہے وہ نہیں ہونے دیے جاتے اور ہم اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اختلافات کی اصلاح نہیں ہو پاتی. اختلافات کی جڑ اور بنیاد دلوں میں کدورت باقی رہ جاتی ہے. امام خدا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ملا دوں. ملانا ایک کام ہے، لیکن اگر کہیں اختلاف کا بیج باقی رہ گیا ہے، جس وجہ سے بھی وہ اختلاف ہے، لڑائی ہے، ناسمجھی ہے، آپس میں رقابت ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے. اور یہ واقعاً بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں نیکیوں کو عام کروں. نیکیوں کو عام کرنے کے سلسلے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا. اس سے گزشتہ مرحلے پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی ایک نیکی کے کرنے میں اور ایک صدقے میں 40,000 افراد شریک ہوں، یعنی ایک انسان نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا،
اور اس طریقے سے یہ کہ بعد دیگر 40,000 لوگوں کے ہاتھوں سے یہ صدقہ کسی مستحق تک پہنچ رہا ہے، تو یہ سب کے سب برابر ثواب کے شریک ہیں۔ جتنا صدقہ دینے والے کو ثواب ہے، اتنا ہی درمیان کے جو لوگ ہیں اس صدقے کو منتقل کرنے والے، ان لوگوں کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا نیکیوں کو عام کرنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ برائیوں کی پردہ پوشی کرو۔ ہمارا ماحول، دنیا کا مزاج، آج کی یہ دنیا اور سوشل میڈیا خاص طور سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہائی لائٹ کرنا، تھوڑی تھوڑی برائیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، کسی سے ذرا سی بات پہ ہم ناراض ہو گئے اور اس کی چھوٹی کوئی معمولی سی بھی کوئی بات مل گئی ہے، اس کو سوشل میڈیا پر ڈال کر انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی عادت، یہ مزاج، یہ شیطانی مزاج ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے قبضے میں میڈیا ہو تو برائیوں کی بجائے ہم اچھائیوں کو پھیلانے کی دعا کر رہے ہیں۔ وَإِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ وَسَطْرِ الْعَائِبَةِ، جو اچھائیاں ہیں ان کو پھیلایا جائے۔ میڈیا کی ذمہ داری بھی یہی ہے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اچھائیوں کو پھیلایا جائے، تو برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، دب جائیں گی۔ اور اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ اگر کہیں بدبو پھیلی ہوئی ہے تو آپ سینٹ چھڑک دیتے ہیں، خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، یہ خوشبو، یہ سینٹ آپ کو سکون دیتی ہے اور بدبو خود بخود مر جاتی ہے۔ تو جو ناک کی بدبو ہے اور بری بو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہی ہے کہ عطر وغیرہ چھڑک دیا جائے، اچھا سینٹ چھڑک دیا جائے اور اچھا سینٹ کو لگا لیا جائے، تو بری بو سے اور بدبو سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سماج اور سوسائٹی میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، جرائم اور کرائم ہو رہے ہیں، تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ افشاء العارفہ، نیکیوں کو اتنا پھیلاؤ، معروف کو اتنا پھیلاؤ، اچھائیوں کو اتنا عام کرو کہ گھر گھر، بچہ بچہ، فیملی، خاندان، ہر جگہ، اسکول کالج میں نیکیوں کا چلن ہو جائے، تو برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم انسان ہیں، سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں کہیں نہ کہیں برائیاں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی سے بھول چوک ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی کوئی جان بوجھ کے بھی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو کیا کیا جائے ایسے موقع پر؟ کیا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، بار بار دکھایا جائے، زوم کیا جائے، اس کے اوپر انگلی رکھی جائے؟ جی نہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے میں یہ بتایا، پروردگار مجھے زینت متقین عطا فرما، متقین کا لباس مرحمت فرما، حسن و جمال متقین سے مجھے آراستہ فرما، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی دیکھوں تو اس کے اوپر پردہ ڈال دوں۔ عزیزان گرامی، عیب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اور اپنے عیب کی طرف نگاہ نہیں کرتا، جبکہ اسلام اور شریعت اور امام سجاد بھی اس جملے میں یہی کہہ رہے ہیں، وَسَطْرِ الْعَائِبَةِ، عیب کو انسان کو ڈھانکنا چاہیے، اور اصل بات یہی ہے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے پہلے اپنے عیب کو دیکھنا چاہیے۔ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا عبید السوء، اے برے لوگو، اے برے بندو، تلومون الناس علی الظن، لوگوں کے بارے میں اگر تمہیں ذرا گمان بھی ہو جائے اس کے یہاں یہ ہے وہ ہے، کچھ چانس ہے کسی برائی کا، تو ظن کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو تم ملامت کرتے ہو۔ ولا تلومون انفسکم علی الیقین، اور اپنے بارے میں جو برائیوں کا یقین ہے، جو خرابیوں کا یقین ہے، اس میں تم اپنی مذمت نہیں کرتے ہو، اپنی ملامت نہیں کرتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہم ارشاد فرمایا ہے لوگوں کے عیوب کے بارے میں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یبصر احدکم القذا فی عین اخیہ، کتنے عجیب لوگ ہو تم لوگ کہ تمہیں اپنے بھائی کی آنکھ میں ایک معمولی سا تنکا، ایک ہلکا سا بال، وہ تو دکھائی دیتا ہے، اور اپنی آنکھ میں پورا کا پورا شہتیر ہو، لکڑی ہو، بڑی راڈ ہو، وہ تمام چیزیں، اتنی بڑی چیز وہ نہیں دکھائی دیتی۔ اسی طرح حضور سرور کائنات نے فرمایا، کفا بالمرء عیبا ان ینظر من الناس الی ما یامانہ من نفسہ، انسان کا برا ہونے کے لیے اور برا انسان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے لوگوں کے وہ عیب دکھائی دیں جن کے بارے میں وہ اپنے طرف سے اندھا ہو، یعنی اپنے عیب نہیں دکھائی دے رہے ہیں اور لوگوں کے عیب دکھائی دے رہے ہیں۔ وَيُعَيِّرَ النَّاسَ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ، اور جس بات کو خود ترک نہیں کر سکتا، جس بری عادت کو خود نہیں چھوڑ سکتا، اسی عادت کو دوسرے میں دیکھنے کے بعد ان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، ان کے اوپر طعنہ و تشنیع کرتا ہے، اور ان کے بارے میں وہ
ایسی سرزنش کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ وَيُؤْذِي جَلِيسَهُ بِمَا لَا يَعْنِي، اور بلا وجہ فضول باتوں میں اپنے ساتھی اٹھنے بیٹھنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اور آخر میں مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اکبر العیب ان طیب ما فیک مثلہ، سب سے بڑا عیب تمہارے اندر یہی ہے کہ جو چیز تمہارے اندر پائی جاتی ہے، جو برائی خود تمہارے اندر ہے، تم دوسرے کو بھی اسی برائی میں سرزنش کرو اور اس کے اندر وہ عیب نکالو۔ اسی طریقے سے عیوب کا مطلب یہ ہوا تو گویا امام سجاد علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے۔ اس میں امام سجاد کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگار وافشاء العارفہ وستر العائبہ، مجھے توفیق دے کہ میں معروف نیکیوں کو، اچھائیوں کو پھیلاؤں اور جو برائیاں ہیں ان کو ڈھانپ دوں، ان کے اوپر پردہ ڈال دوں۔ آئیے ذرا پردہ ڈالنا اور برائیوں کو چھپانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ من ستر علی مومن خزیۃ فکانما احیا موعودۃ من قبرہا، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی مرد مومن نے کسی بھی مومن کی برائی کو چھپا دیا، اس کو رسوائی سے بچا دیا، تو گویا اس نے اس کی قبر میں اپنی محبت کو زندہ کر دیا ہے، یعنی گویا اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے اور اس نے اپنی پریشانیوں کو اپنی قبر میں دور کر دیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے یجب للمؤمن المؤمن ان یستر علیہ 70 کبیرہ، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ذرا سا کچھ سنا اور سننے کے بعد فلاں سنا آپ کو پتہ چلا وہاں کیا ہو گیا، یہاں کیا ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا۔ ہمارے سماج، ہمارے سوسائٹی کا یہ حالت ہے، خاص طور سے ہماری خواتین، بچیاں، جوان اس بارے میں غور کریں کہ کہیں بھی کوئی عیب دیکھتے ہیں تو عیب دیکھنے کے بعد فوراً اس کے کان میں اس کے کان میں یہ باتیں، اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں یجب، واجب ہے مومن کے اوپر، علی المومن، مومن کا ایک مومن کے اوپر دوسرا حق یہ ہے، ایک حق یہ ہے مومن پر، اور واجب حق یہ ہے کہ ان یستر علیہ، کہ وہ اس کے گناہوں کو چھپائے۔ کون سے گناہوں کو چھپائے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 70 کبیرہ، 70 گناہان کبیرہ کو چھپا کر رکھے۔ یعنی اگر کسی کے اندر 70 گناہان کبیرہ پائے جا رہے ہیں تب بھی مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر پردہ ڈالے۔ عزیزان گرامی، یہ گناہوں کی پردہ پوشی بہت اہم چیز ہے۔ ایک واقعہ اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ شکایت کی گئی پیغمبر سے کہ یہ آدمی بہت برا ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا اللہ اس کی اصلاح کرے گا، اللہ اس کو صحیح کرے گا۔ ایک مرد مومن کہیں کسی جگہ کے اوپر سو رہا تھا اور اس کا کپڑا اس کے بدن سے ہٹ گیا، تو یہ وہاں سے گزر رہا تھا جو بظاہر برا آدمی تھا، اس نے دیکھا اور اس نے کپڑے کو اس کے اوپر، بدن کے اوپر ڈال دیا تاکہ آنے جانے والے کی اگر اس کے اوپر نگاہ پڑے تو وہ برا نہ لگے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور اسی ایک کام کی وجہ سے یہ جنت میں پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے دیکھیے وہ عمل کہ انسان چھوٹا سا عمل بھی اگر کسی کے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے کر رہا ہے تو پروردگار اس کا درجہ کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ برائیوں کو چھپانا یہ ایک بہت اچھا کام ہے، اور برائیوں کے اوپر پردہ ڈالنا، یہی امام سجاد علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے نیکی کو پھیلانے کی توفیق دے دے اور اس میں میری مدد فرما، اور برائیوں پر پردہ ڈالنے کی مجھے توفیق دے دے۔ اس کا مطلب یہ کام آسان نہیں ہے۔ برائی دیکھنے کے بعد آدمی کنٹرول کر لے، اسے پی جائے، اس کے اوپر پردہ ڈال دے، اسے سامنے نہ آنے دے، یہ ایک بڑا سخت کام ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن امام نے دعا اسی لیے کی ہے تاکہ خدا ہماری مدد کر سکے۔ اب البتہ یہاں پر دو مرحلے بچتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کیا واقعاً سب برائیوں کو پر اسی طرح پردہ ڈال دیا جائے، کبھی کسی کی کوئی بات کسی سے بیان نہ کی جائے، تو یہاں کے اوپر افراد اور تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے اور کسی کی برائیاں چھپی ہوئی ہیں تو پھر ہمیں اس کو سامنے نہیں لانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ماں باپ کو بتا سکتے ہیں، ٹیچر کو بتا سکتے ہیں، دوست اور ساتھیوں سے کہہ کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر برائیوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کرنے کے لیے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا احب و اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی،
میرا سب سے اچھا دوست، میرا سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو میری برائیوں کو مجھے گفٹ بنا کر عطا کرے۔ دیکھیے امام نے تمام چیزیں بیان کر دیں اور واضح کر دیا کہ کس طریقے سے برائیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امام کہ میرا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو میری برائیوں کو گفٹ بنا کر پیش کرے۔ مطلب اگر کوئی برائی دیکھی ہے تو جیسے گفٹ پیک ہوتا ہے، تحفے کو پیک کر کے پردے میں، کپڑے میں لپیٹ کے یا کسی کاغذ میں لپیٹ کے عزت کے ساتھ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو بڑے عزت سے، احترام سے، خاموشی کے ساتھ، تنہائی میں اس کی غلطی کی طرح متوجہ کیا جائے کہ آپ کے اندر یہ بات تھی، یہ کمی تھی، یہ اچھائی نہیں ہے، اس کو ایسے بہتر کر لیا جائے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں اس چیز کو اس طریقے سے انجام دے لیا جائے۔ یعنی گفٹ پیک کی طریقے سے اگر اس کو دیا جائے تو سامنے والا خوش ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ لینے کے بعد آدمی شکریہ ادا کرتا ہے اور واقعی انسان شریف ہوگا، اور ہم اس کو اس کی برائی کی طرف متوجہ کریں گے، ہدیات دیں گے اس کو، اس کی برائیاں ہدیے کے طور پر، تو سامنے والا شکریہ ادا کرے گا اور ہمیشہ ہمارا ممنون کرم رہے گا۔ ہاں اگر کسی کے اندر پستی پائی جاتی ہے تو وہ برائی کو دور کرنے کے بجائے ناراض بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ذرا حدیث میں کچھ اور دیکھیں اور تلاش کریں کہ واقعاً یہ برائیاں پھیلانے کا یہ بیماری کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ ہمزہ آیت نمبر 1۔ ویل ہے، افسوس ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے، ادھر کی برائیاں ادھر پھیلاتا ہے، یعنی لوگوں کی برائیوں کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا لا تتبعوا عورات المومنین، مومنین کی برائیوں کی تلاش اور ٹوہ میں نہ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی مومنین کی برائیوں کی تلاش میں رہے گا، اللہ اس کی برائیوں کو، اس کی غلطیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دے گا۔ اللہ اس کی برائیوں کی تلاش میں رہے گا اور اللہ جس کی تلاش میں رہے اسے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، چاہے اس کے گھر ہی کے اندر کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ اگر کسی کی برائیاں تلاش میں لگ جائے تو پھر اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم گھر میں ہماری عزت کم ہو رہی ہے اور گھر میں ہم جو ہیں وہ کسی طریقے سے ماحول خراب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گھر والے ہم سے ناراض ہیں یا دوسرے معاملات ہیں۔ اصل وجہ پیغمبر نے اس میں یہ بتا دی کہ اس کا اصل وجہ اور اس بنیاد یہ ہے کہ آپ دوسروں کے عیوب تلاش کر رہے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی ٹوہ میں اللہ پروردگار عالم اس کی سزا گھر کے اندر دے رہا ہے۔ جناب مالک اشتر کو مولا کائنات نے جو خط لکھا تھا اس میں مولا کائنات نے یہی کہا تھا وَلْيَكُنْ أَبَدَ رَعِيَّتَكَ مِنْكَ وَأَشْنَاهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ۔ دیکھو مالک، تمہیں میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، لیکن تمہاری پبلک میں جو سب سے تم سے دور رہے اور تمہاری نظر میں سب سے برا اور سب سے پست انسان رہے، وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی برائیاں تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے کہاں کس کے اندر کیا برائی ہے تاکہ اس کو ذلیل کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر عیوب ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر کمیاں ہوتی ہیں۔ اب جو والی ہے، سرپرست ہے، گارجین ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اوپر پردہ ڈالے اور جو چیزیں اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں ان کو کشف نہ کرے، ان کے بارے میں جستجو اور جاسوسی نہ کرے۔ یعنی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مالک اشتر کے لیے کہا، لیکن یہ در حقیقت ہمارے ہر گھر کی کہانی یہی ہے، ہر فیملی کا معاملہ یہی ہے۔ جو گھر کا بزرگ ہے، بڑا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کس کی کیا غلطیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈالنا یہ گھر والوں کے، بزرگوں کی، ہر اسکول، کالج اور مدرسے کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ العلم والمال یستران کل عیب، علم اور مال جو ہیں ہر عیب کو انسان کے چھپا دیتے ہیں۔ والجہل والفقر یکشفان کل عیب، اور جب جہالت آ جاتی ہے اور مال کی کمی ہو جاتی ہے، فقیری آ جاتی ہے، تو پھر ہر عیب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا الاحتمال قبر العیوب، برداشت کرنا، کنٹرول کرنا، یہ عیوب کی قبر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من کساء الحیاء ثوبہ لم یر الناس عیبا، جس کے اوپر حیا کی چادر آ جاتی ہے، جو حیا کی چادر اوڑھ لیتا ہے، اسے دوسروں کے عیب نہیں دکھائی دیتے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو عیوب تلاش کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی سامنے والے میں عیب ہے، برائی ہے، خرابی ہے، کمی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھائی ہے، برائی نہیں ہے،
اور ہم اسے برا سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا من قصر عن معرفت شیء آبہ، جو آدمی کسی چیز کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا وہ اس میں عیب نکالتا ہے، وہ اس میں کمیاں نکالتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جس کا علم کا لیول کم ہے اور ایک کا علم کا لیول زیادہ ہے، جس کا علم کا درجہ زیادہ ہے، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ العلم والمال یستران کل عیب، علم اور مال ہر عیب کو ڈھانک دیتے ہیں، اس کے اوپر پردہ بن جاتے ہیں۔ جہاں علم زیادہ ہوگا تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہے، سرکل کیا ہے، اور یہ چیز کوئی عیب نہیں ہے۔ جن کے پاس علم کی کمی ہے وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ لہذا مولا کائنات نے فرمایا کہ جو بھی کسی چیز کو جاننے سے قاصر ہے، اس کو نہیں جانتا، وہ اسے عیب سمجھتا ہے۔ ومن جہل شیئا آبہ، جو آدمی کسی چیز سے جاہل ہے وہ اس کو عیبدار اور برا سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کا دوسرا قول ہے الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے ہیں وہ صرف عیب ہی نہیں نکالتے ہیں بلکہ وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں جہاں کہیں بھی آپ کو دشمنی دکھائی دے تو یہ اس کی بنیاد ہے جہالت۔ دین، شریعت، مذہب اور جو کچھ بھی معاملات ہیں ان تمام حالات میں اور ان مواقع پر یہی عیب اور یہی برائیاں سامنے آتی ہیں کہ لوگ جاہل ہوتے ہیں اس لیے عیب نکالتے ہیں۔ تو یہ کام آسان نہیں ہے، اس مصیبت سے اور اس بیماری سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان پہلے اپنے علم کو بڑھائے، اپنے مال کو بڑھائے، ان اسباب کو بڑھائے کہ جس کے ذریعے سے عیب نہ تلاش کرے اور خود دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیب دیکھے۔ اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار مجھے توفیق دے افشاء العارفہ و ستر العائبہ، میں نیکیوں کو عام کروں اور برائیوں کے اوپر پردہ ڈالوں۔ سلام ہو امام سجاد علیہ السلام پر جنہوں نے دعائے مکارم الاخلاق میں ہمیں یہ بہترین تعلیم دی ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے، ہر طرح کی خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے میں ہماری مدد فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔